چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں، آپ جلد ہی بڑی نیکیاں کرنے لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا شروع کریں، آپ جلد ہی بڑے گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ ہم اتنا زور اپنے کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ سچائی انسانیت کا حسن ہے اور جھوٹ دم گھٹنے والا دھواں ہے۔ محبت کسی فلسفے کی محتاج نہیں، محبت تمام برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ زبان کا طعنہ نیزے کی ظرف سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے۔ زندگی برف کی طرح ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ جو عزت اور پیار آپ کو دوسروں سے ملتا ہے در حقیقت آپ کے اخلاق ہی کا تحفہ ہے۔ اختلاف پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کے بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر سیکھ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ خدا تو ہمیشہ سے پاس ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ شکوہ نہیں شکر کرو، زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ گے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور جواب میں اللہ اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اگر بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اگر حق بولنا تمہارے بس میں سے باہر ہے تو کم از کم باطل کے لیے تالیاں تو مت بجاؤ۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو یہ پانا ہو تو صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں لیکن صبر کرنے والے اللہ کو پا لیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک جب کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزیں کبھی مت بھولنا: اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے اللہ اس پر 4 احسان فرماتا ہے: رزق کو بند نہیں کرتا، گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، فی الحال عذاب نہیں کرتا، تندرستی کو موقوف نہیں کرتا۔ اللہ کا ایک ہی دوست ہے تو اس دوست کو جتنے دوست ہیں سارے اللہ کے دوست ہیں۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔
جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ رحیم کی رحمت کا طلبگار ہوں میں، بڑا کریم ہے وہ جس کا گناہ گار ہوں میں۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیاب کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے ہمیں بہتر سے بہترین اور خوبصورت سے خوبصورت ترین تک لے کر جانے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں۔ وہ پاک ذات تمہاری ساری سنتا ہے جس کے تم ایک ہی نہیں سنتے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں، انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کے دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ جس کے کام رب سنوارتا ہے، اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں۔ جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، مانگ لو تو بے حساب دیتا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ بات صرف نیت کی ہوتی ہے، کسی کی تہجد بھی کام کی نہیں اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر مایوس کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے پر اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ اگر یہ زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہو خدا ملے، کام ایسے کرو کہ دعا ملے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے کو تنہائی محبوب ہوتی ہے۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ اس رب کی ناراضگی سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بولتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ